اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقیوں کے لیے سراپا ہدایت ہے، جو متقی ہیں پرہیزگار ہیں ان کے لیے کتاب ہدایت ہے۔ میرے بھائی آج ہم دیکھیں نا، دکان میں جب جاتے ہیں تو ایک موبائل خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی ایک چھوٹی سی بک دی جاتی ہے، کتاب دی جاتی ہے۔ ہم مائک خریدتے ہیں یا کوئی بھی اے سی خریدا، کولر خریدا، تو اس کے ساتھ جو ہے اس کمپنی کا بنانے والا ایک کتاب دیتا ہے، اور اس کتاب میں اس چیز کو یوز کرنے کے طریقے ہوتے ہیں کہ اس موبائل کو کیسے یوز کیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اتنا عظیم الشان انسان بنایا ہے، تو اس کو زندگی میں اس کو کیسے یوز کرنا، اس کو اپنی زندگی کیسے گزارنا ہے، اس سارے طریقے کو قرآن کے اندر درج کر دیا۔ جب ہم قرآن کھولیں گے تب تو پتہ چلے گا کہ قرآن میں اللہ نے کیا لکھا ہے، ہمیں کہاں کہاں مخاطب کر کے فرمایا ہے۔ قرآن میں سارے علوم اکٹھا کر دیے گئے ہیں، لیکن ہمیں تو قرآن پڑھنا نہیں آتا، سمجھنے کی بات تو دور کی بات ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ فرماتا ہے ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے، لیکن کوئی بندہ دور دور تک نظر نہیں آتا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں تیرے صوفے ہیں فرنگی، تیرے قالی ہیں ایرانی، خون کے آنسو رولاتی ہے جوانوں کی تن آسانی، ہر کوئی مستے میں ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، نہ حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج ہم کیوں خار ہیں؟ آج کیوں ہم ذلت و پستی کے دلدل میں غرق ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن کو ترک کر دیا ہے، ہم نے قرآن کو پسے پشت ڈال دیا ہے، آج ہمیں قرآن سے کوئی سروکار نہیں رہ گیا ہے۔ تو میرے بھائی اس لیے ہم آج زمانے میں ذلت و رسوائی کا سامنا کر رہے ہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میرے صحابہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ تمہارے اوپر بھوکے بھیڑیے کی طرح ٹوٹ پڑیں گے، جیسے لوگ بھوکے ہوتے ہیں اور پلیٹ کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں، تو لوگ تمہارے اوپر بھوکے بھیڑیے کی طرف ٹوٹ پڑیں گے، لوگ تمہیں نوچ نوچ کر کھا رہے ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ کیا ہم بہت تھوڑے سے ہوں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں میرے صحابہ، تم بہت زیادہ ہوگے، کثیر تعداد میں ہوگے، لیکن تمہیں ایک مرض لاحق ہو جائے گا، تمہیں ایک مرض لگ جائے گا۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مرض کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ مرض وہ ہوگا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، یعنی دنیا کی محبت آ جائے گی اور موت کا ڈر آ جائے گا۔ آج دیکھ لیں دنیا میں دوسرے نمبر پر ہماری تعداد ہے، تیل سارے ہمارے پاس، آئٹم بم ہمارے پاس، لیکن ہم جی حضوری کر رہے ہیں، ہاتھ جوڑ رہے ہیں، کس لیے جوڑ رہے ہیں؟ ہم نے قرآن کو پسے پشت ڈال دیا ہے۔ تو میرے بھائی قرآن سے رشتہ جوڑیں، اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دیں، دنیات کا علم دیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بتلائیں۔ آج گھرانہ ایسا ہے کہ دنیاوی تعلیم دی جا رہی ہے اور زور دیا جا رہا ہے۔ میں کبھی منع نہیں کرتا اور اسلام بھی کبھی منع نہیں کرتا کہ تم دنیا کی تعلیم نہ دو، فزکس کا، کیمسٹری کا، بایو کا علم نہ دو، آپ دنیا کے ہر علم دیں، لیکن ساتھ آپ کا بچہ اس وقت انسان بنے گا جب اس کو آپ قرآن کی تعلیم دیں۔